عمران خان کی تقریر نشر کرنے پر پابندی کی بھی ہیٹرک ہو گئی ہے جی. ماضی کے اندر نواز شریف صاحب کی تقریر کے اوپر بین لگا, مریم صاحبہ کے انٹرویوز روکے گئے, زرداری صاحب کا انٹرویو چلتا ہوا روکا گیا, اور اس وقت بھی جو آزادی رائے کے حوالے سے یہ بات اٹھائی گئی کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے جو انٹرویوز ہیں ان کا بیانیہ روکنے سے کیا ان کی پاپولر سپورٹ ختم ہوتی ہے, اور اس کا صاف صاف جواب ہے کہ ایسا نہیں ہوا کرتا ہے. لیکن اب ہم نے دیکھا کہ موجودہ دور حکومت میں چونکہ پرانے والے ہی سارے پیٹرن ریپیٹ ہو رہے ہیں تو پولیٹیکل اپوننٹس کی تقاریر پہ پابندی بھی لگتی ہے. 3 دفعہ جو ابھی تک لگ چکی ہے. 21 اگست کو سب سے پہلے عمران خان صاحب کی جو لائیو تقریر تھی اس کی پابندی لگا دی گئی, اس کو نشر کرنے کی. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرا کے اس اقدام کو اختیارات سے تجاوز قرار دیتے ہوئے پابندی کو ہٹا دیا تھا, تو معاملہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا تھا. دوسری مرتبہ 5 نومبر 2022 کو پیمرا نے ریاستی اداروں کے خلاف بیان بازی کے الزام پر دوسری بار عمران خان صاحب کی تقریر نشر کرنے پر پابندی لگا دی تھی, اور پھر 5 نومبر اسی دن چند ہی گھنٹوں بعد حکومت نے خود ہی مداخلت کرتے ہوئے یہ پابندی ہٹوا دی تھی. یہ بڑا ایک عجیب سا کام ہوا تھا کہ پابندی لگتی ہے پھر ہٹ جاتی ہے. بہرحال جی اب اس مرتبہ 5 مارچ 2023 کو پیمرا نے ریاستی اداروں کے خلاف بیان بازی کے الزام پر عمران خان کی تقریر دکھانے پر تیسری بار پابندی عائد کر دی ہے. تو ماشاءاللہ اس کی بھی ہیٹرک مکمل ہو چکی ہے. ابھی عدالت کے اندر ہی سارا معاملہ ہے. ہمارے ساتھ احمد پنسوٹا صاحب ماہر قانون ہے جو عدالت میں لے کر گئے ہیں اس پورے معاملے کو, خان صاحب کی طرف سے پٹیشنر ہیں موجود ہیں. جی پنسوٹا صاحب, اس وقت کیا صورتحال ہے؟ بیکاز اس چکر میں کہ عمران خان صاحب کی تقریر دکھا دی, ماشاءاللہ ہم بھی اپنے اوپر بین لگوا کر بیٹھ گئے ہیں. ایک اوریجنل نوٹس جس کو آلریڈی عدالت میں چیلنج کیا گیا ہو, اس کی بیسس پہ آپ کسی چینل کا لائسنس کیسے ریووک کر سکتے ہیں؟ یہ بھی اس ملک کے اندر ایک ہمیشہ کے لیے ایک مسٹری رہے گی جو دیگر مسٹریز کے ساتھ. یہ جی بڑا کلیئرلی ایک ایکسیس آف پاور اور ڈسپرپورشنٹ ہے ٹو وٹ واز ایکچولی بینگ سارٹ. اب یہاں پر پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ پیمرا جو اتھارٹی ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے اس کا کورم بھی پورا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو 20/8 کو پابندی لگائی گئی تھی عمران خان صاحب پر, اس پابندی کے آرڈر میں جسٹس عطا منیلہ صاحب نے لکھا ہے کہ سیکشن 27 جس کو استعمال کیا گیا اور انووک کیا گیا ہے اس کے تحت آپ بلینکٹ پابندی نہیں لگا سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ ایک پرائیویٹ شخص کے اوپر کیسے اپنا پیمرا لا انفورس کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ چینلز پہ کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس چینل کے اوپر انفورس کرتے کرتے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کے اوپر کمپلیٹ پابندی لگا دیں. چوتھی بات یہ ہے کہ جو ہمارا آرٹیکل 19 اور 19A ہے وہ بڑا کلیئر ہے, آئینی پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ کسی شخص کی آواز جو ہے وہ بند نہیں کی جا سکتی, کسی چینل کو بند نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کے خلاف کوئی کسی قسم کی کاروائی کرنی ہے پیمرا کے لا کے تحت, آپ کو شو کاز نوٹس دیں, یو ریپلائی ٹو دیٹ شو کاز نوٹس اینڈ بیسڈ آن دیٹ پروسیڈنگز ہوں, آپ کو سنا جائے, آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن فالو ہو, اور پھر ایک فیصلہ ہے جس کو آپ چیلنج کر سکتے ہو. یہ بیٹھے بیٹھے پہلے خان صاحب پر پابندی اور ود ان این آور اس کو بھی چینل کو کمیونیکیٹ بھی نہیں ہوا تو چینل پہ پابندی. تو یہ ٹارگٹ جس کو کہتے ہیں نا جی, پہلے ٹارگٹ کلنگز ہوتی تھی, اب ٹارگٹ جو ہے آپ کے چینلز کو اور اشخاص کو کیا جا رہا ہے. اینڈ آلریڈی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک پریسیڈنٹ موجود ہے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ موجود ہے اس میں جو انڈین کانٹینٹ پر آئی تھی, کہ جو مقصد ہے, جو آئین کی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ بات کریں اور آپ اپنی بات کھل کر بیان کریں. ہاں اس میں کوئی افینس کمٹ ہوا ہے اس پر آپ کو بالکل چیک کیا جا سکتا ہے. اگر آپ نے ادارے کے خلاف بات کی ہے آپ پکا میں چلے جائیں, آپ اس کے علاوہ بہت سارے افینسز ہیں, PPC میں ہے, آپ نے ہر افینس تو ایکسپلور کر لیا. لیکن احمد صاحب یہ مجھے بتائیے کہ جو تیسری دفعہ تینوں دفعہ ریاستی اداروں کے خلاف بیان بازی کا الزام لگا ہے نا, پہلی دفعہ جو ہے عدالت نے اوور ٹرن کر دیا, اس مطلب کہ عدالت سمجھتی تھی کہ نہیں کوئی ریاست مخالف بات نہیں ہوئی. دوسری مرتبہ تو خود ہی حکومت نے چند گھنٹوں کے اندر اس کو اوور ٹرن کر دیا, خود ہی پابندی جو ہے وہ نوٹس واپس لے لیا. تیسری مرتبہ بھی یہ ریاست مخالف ہے. یہ طے کون کرے گا کہ ریاست مخالف کیا بات ہے؟ کیونکہ ایک دفعہ حکومت نے سمجھا کہ ایسا ہے, عدالت میں یہ پروف نہیں کر پائے. دوسری مرتبہ پہلے الزام لگایا لیکن خود ہی واپس لینا پڑا. تیسری مرتبہ بھی سملر الزام ہے. یہ اس قسم کی سچویشن کے لیے سیکشن 26 موجود ہے پیمرا کے لا میں, جس میں کاؤنسل آف کمپلینٹس ایگزسٹ کرتی ہیں اور آپ کے 5-6 ممبر ہوتے ہیں, جس کا ایک چیئرپرسن ہوتا ہے, وہ پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں. ان کے آگے یہ کمپلینٹ رکھی جاتی ہے, وہ سنتے ہیں دونوں پارٹیز کو اور اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. لیکن پیمرا اپنا ادھر اختیار خود ڈائریکٹلی استعمال کرتا ہے, جو کہ ایکسٹراڈنری سچویشنز کے لیے, وہ ایسی سچویشنز کے لیے موجود نہیں ہے کہ آپ کسی کو سنوائی بھی نہ دیں. جو ایک بندہ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان ہے اس کو آپ سنوائی بھی نہ دیں اور آپ اس کو سسپینڈ کر دیں, اسی طرح آپ ایک چینل کے لائسنس کو
معطل کر دیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسیس آف پاور, اور جو ایک آپ نے شروع میں کمپیرزن کیا تھا پچھلے لوگوں کے ساتھ, دیکھیں الطاف حسین صاحب کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے پابندی لگائی تھی. نواز شریف صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ ایک سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے تحت پروکلیم ڈیفینڈر کو کوئی رائٹس موجود نہیں ہے ایکسپٹ رائٹ ٹو لائف. تو ان کا موازنہ اس تقریر سے کرنا مناسب نہیں ہے. میں کانٹینٹ پر جا ہی نہیں رہا, کانٹینٹ کی بات کی ہے, وہ بالکل پیمرا ڈیٹرمن کرے, عمران خان صاحب کو شو کاز دے, ان کے وکلا پیش ہوں, ہو سکتا ہے ہم ان کو کنونس کر لیں, ہو سکتا ہے وہ ہمیں کنونس کر لیں کہ آپ نے یہ بات کی ہے. اس میں بھی پھر بہت ساری پینلٹیز موجود ہیں, سینشور ہے, وڈرا کر سکتے ہیں اپنی پوزیشن سے, چینل نے جا کے ایکسپلین کرنا ہے. ہمارا تو کام ہی نہیں ہے, ایک پرائیویٹ شخص بول رہے ہیں, چینل نے ایکسپلین کرنا ہے کہ وہ کیسے چلا, لیکن آپ ایکسپلینیشن کا موقع ہی نہیں دے رہے. آرٹیکل 10A ڈیو پروسیس کو وائلیٹ کر رہے ہیں, اور انٹرنیشنل جتنی نظائر ہیں اور لوکل بھی جتنی نظائر ہیں ان سب کو وائلیٹ کر کے بالائے طاق رکھ کے آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے بالکل اس کو سزا دینی ہے. اور 3 دفعہ آپ کی ججمنٹ موجود ہے, اور اطہر منیلا صاحب نے بھی یہ نہیں کہا تھا کانٹینٹ صحیح ہے کہ نہیں صحیح, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پاور ایکسرسائز کرنے کا طریقہ کار ہے دیٹ از رانگ. بلینکٹ جو سبمیشن ہے یا بلینکٹ کسی کے اوپر آبجیکشن لگانا, امپوز کرنا بین, اس کی قانون اجازت نہیں دیتی, بلکہ پیمرا کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. لیکن یہ بار بار ہو رہا ہے, بار بار ہو رہا ہے. سو پرابلم از کہ یہ دوسری مرتبہ ہوا, اور اگر ہم نیٹ ورکس بند کرنے کی بات کریں تو اے آر وائی کی کیس میں تیسری مرتبہ ہوا. آئی نو وہ آپ عمران خان صاحب کی تقریر کے حوالے سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہے کہ پیمرا کے پاس گنجائش بھی ہے اور اختیار بھی ہے بار بار اپنے جو بھی گیون پاورز ہیں اسے تجاوز کرنے کا. وہ کرتے بھی ہیں, بعد میں بے شک اس کو عدالت اڑا کے پھینک دیں, یا بعد میں ان کو جو بھی اس کے حوالے سے پروسیجرلی اپنے معاملات کو, اپنے نوٹیفیکیشن کو واپس لینا پڑے. سو پھر چیک اینڈ بیلنس کہاں ہے؟ دیکھیں جی, پیمرا اپیرنٹلی از اے ریگولیٹر اور اس کو آزاد ہونا چاہیے. اب پیمرا کی آزادی کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ ایک اس وقت پرائیویٹلی ایک شخص بلکہ تقاریر کر رہا ہے جوڈیشری کے خلاف, جس پہ آرٹیکل 2 اور 3 بھی انووک ہوتا ہے, جس میں ساتھ ساتھ بڑا کلیئرلی پیمرا کا لا بھی انووک ہوتا ہے. وہاں پر کوئی نوٹس نہیں جاتا. نوٹس اسپیسیفکلی کسی بھی اپوزیشن کو دیا جاتا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا دور ہو یا چاہے وہ پی ایم ایل این کا دور ہو. جب آپ نے اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس ادارے کو بنانا ہے تو پھر اس ادارے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو منسٹری آف انفارمیشن کے پیچھے جیسے پہلے ہوتا تھا, آپ ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ان کو 5-6 میز ڈیسک دے دیں. اگر وہ اختیار ان کے پاس ہے اینڈ دے آر آٹونومس, دین دے ہیو ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود دی لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن. انفارچونیٹلی ہوتا نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر ایسا.